اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا 29واں درس آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری دن اور تمام مؤمنین جنہوں نے اس بابرکت مہینے میں روزے رکھے، خداوند متعال کی عبادت کی، خداوند متعال سے راز و نیاز کی، مناجات کی، دعائیں طلب کی اور اپنی سعادت کے لیے خداوند متعال کے حضور التجا کی اور خداوند متعال کو ان مقدس ہستیوں کا واسطہ دے کر خود کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے خداوند متعال کے حضور ہاتھ بلند کیے اور خداوند متعال سے دعا کا مطالبہ کیا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کے صیام کو، آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ خداوند متعال آپ کو اس دنیا میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت، ولایت اور خوشی میں زندگی عطا کرے اور ان کے غم کے ساتھ آپ کو غمگین رہنے کی توفیق دے اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو۔ نہایت بابرکت مہینہ، اور اس بابرکت مہینے میں ایک نہایت ہی اہم موضوع معرفت نفس کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں رہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ معرفت نفس کی بحث ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ماہ شوال میں بھی ہمارا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ البتہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ واقعاً جو جا رہا ہے، اس پر ہمیں افسوس ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت مہینہ تھا اور ہم اس کی پاکیزہ اور بابرکت لمحات سے مزید بہتر استفادہ کر سکتے تھے۔ خداوند متعال ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں آئندہ ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رجب میں، ماہ مبارک شعبان میں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور خداوند متعال ہمیں اپنی اطاعت کے علاوہ زندگی نصیب نہ کرے۔ یعنی اگر ہم ایک لمحہ کے لیے خداوند متعال کی اطاعت اور فرمان برداری کی راہ سے خارج ہو جائیں تو خدایا ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ ہم تیری اطاعت، تیری فرمان برداری اور تیرے پاکیزہ ہستیوں کی محبت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی دعا ہر مومن کے دل کی دعا ہے اور ہم آپ کی یہ دعا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں پہنچاتے رہیں گے۔ نہایت اہم موضوع بیان ہوا معرفت نفس کا، اور ہم نے آغاز گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ موضوع حساس موضوع ہے۔ ہر کوئی ان مطالب کو، ان معارف کو، ان باتوں کو سمجھنے کی، تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم نے آغاز گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو افراد معرفت نفس کی بحث کو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ اس بحث کو سماعت کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے، ہماری بحث کیا ہے اور کس پیرائے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ انہیں بات کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور اگر وسط بحث میں کسی درس میں کوئی شخص آ جائے اور وہ درس سے اجنبی ہو، ماحول سے اجنبی ہو، انداز گفتگو سے اجنبی ہو، تو یقیناً اس کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا جو اسے کرنا پڑے گا، اور پھر بسا اوقات ممکن ہے کہ وہ بحث کو درست انداز میں سمجھ نہ پائے تو ہمارے اوپر اعتراض کرے۔ جیسے کل کسی مومن نے، کسی بندہ خدا نے بہت ہی سخت الفاظ میں ہمارے اوپر اعتراضات کیے، ہم نے ان کو جواب تو دیا، لیکن چونکہ ان کے اعتراضات ایک عمومی نوعیت کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان
اعتراضات کو یعنی اپنے مدعا کو ایک دفعہ پھر بیان کریں اور پھر ان کے جو اعتراض ہے اس اعتراض کو بیان کرنے کے بعد ہم باقاعدہ اس کا جواب دیں، تاکہ وہ مومنین کہ جو اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلش باقی رہ گئی ہو تو وہ اس کی اصلاح فرما لیں۔ ہم نے اپنے ایک درس میں بیان کیا تھا کہ جس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، جس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کی زیارت کر رکھی ہو، وہ شخص اگر عالم رؤیا میں جاتا ہے تو اسے پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں، امام علی کون سے ہیں، امام حسین کون سے ہیں، امام باقر، امام صادق، امام کاظم کون سی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے روایت بیان کی تھی کہ جو شخص مجھے عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھے ہی مشاہدہ کیا ہے، کسی اور کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ یعنی شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری صورت اور میرے اولیاء کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو پس جس نے مجھے دیکھا ہے وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ نہ تو شیطان میری شکل میں آیا ہے اور نہ ہی اس کا خیال ہے، اس نے واقعاً مجھے ہی مشاہدہ کیا ہے۔ لہٰذا وہ شخص کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رکھی ہو، یعنی ان کا صحابی تھا رسول خدا کا، عالم رؤیا میں گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مشاہدہ کیا، اب صبح اگر بیدار ہوتا ہے اور وہ خواب اسے یاد رہتا ہے کہ رسول خدا نے عالم رؤیا میں مجھے اس بات کی تعلیم دی ہے، تو اس شخص کا خواب حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ چونکہ اس نے خود رسول خدا کو دیکھا ہے، شیطان رسول خدا اور ان کے جانشینوں کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خیال انسان کا وہاں رسول خدا کی شکل بنا کے اسے پیش کر سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے رسول خدا کی زیارت کر رکھی ہے۔ خیال میں انسان کے سامنے ایک صورت ایجاد کر دی جاتی ہے، اب نہیں معلوم کہ یہ واقعاً رسول خدا کی ہے یہ رسول خدا کی نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ اس نے عملی زندگی میں عالم بیداری میں رسول خدا کی زیارت نہیں کر رکھی ہے، وہ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس شخصیت کو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ رسول خدا کی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے خواب حجت بھی نہیں ہے، چاہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے چاہے کسی اور ہستی کو دیکھے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ان کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس نے بیداری میں ان ہستیوں کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، ان کے جانشینوں کو دیکھا ہے، تو ہم نے اس درس میں بیان کیا تھا کہ اس کا یہ خواب حجت نہیں رکھتا ہے، اسے اپنے خواب پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ممکن ہے شیطان کسی نورانی ہستی کی شکل میں ظاہر ہوا ہو، یہ شخص گمان کر رہا ہے کہ یہ رسول خدا ہے، چونکہ اس نے رسول خدا کو عملاً تو نہیں دیکھا ہے۔ جب عملاً نہیں دیکھا تو کیسے معلوم ہو کہ جس ہستی کی اس نے رات کو عالم رؤیا میں زیارت کی ہے، کوئی نورانی ہستی ہے، وہ کیسے معلوم ہو جائے کہ وہ رسول خدا ہی تھے؟ کیسے معلوم ہو جائے کہ وہ جبرائیل تھے؟ کیسے معلوم ہو کہ وہ امیر المومنین یا حضرت صادق آل محمد تھے؟ اسے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کنفرم کر سکے۔ لہٰذا یہ جس ہستی کو بھی عالم رؤیا میں مشاہدہ کرے گا، اسے جس بات کی بھی تعلیم دے، یہ اپنے خواب کو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ اس خواب کی پرواہ نہ کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ خواب اس کا حجت نہیں ہے۔ ہماری اس بحث کو کمپلیٹ آپ وہاں مشاہدہ کریں۔ پھر یہ بھی احتمال ہے کہ شیطان نہ آیا ہو، بلکہ انسان کے خیال نے کسی نورانی ہستی کی تصویر کو اس کے سامنے پیش کیا ہو، یہ شخص گمان کر رہا ہے کہ وہ ہستی رسول خدا کی ہے۔ اور ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان بس اوقات اپنی زندگی میں جس بات کی طرف توجہ کرتا ہے، روایات سے اس مطلب کو ثابت کیا کہ جس مطلب پہ توجہ کرتا ہے وہی مطلب عالم رؤیا میں اس کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خیال اسے عالم رؤیا میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض ایک شخص ہے کہ وہ بیداری میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، بہت اس کی دلچسپی ہے، بہت ہی مگن ہے، اب رات کو جب بستر پر جائے گا، سو جائے گا، تو عالم رؤیا میں بھی مشاہدہ کرے گا کہ میں کتاب کی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول خدا کے بارے میں فکر کر رہا ہے، سارا دن فکر کر رہا ہے، اس نے کبھی رسول خدا کی زیارت نہیں کیا، نہ بیداری میں نہ خواب میں،
یہ رسول خدا کے بارے میں تمام دن سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، عالم رؤیا میں ایک نورانی ہستی اس کے سامنے آ جائیں تو اس کا یہ گمان کہ یہ رسول خدا ہے، یہ گمان اس کا گمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حضرت رسول خدا ہی کیوں؟ چونکہ اس نے بیداری میں رسول خدا کو نہیں دیکھا ہے، یہ فیصلہ اور قضاوت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا مشابہ مطلب اس روز درس میں بیان کیا تو کسی مؤمن نے اس پر اعتراض کیا، اور اعتراض ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تعلیمی پہلو ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو غور سے اس بات پر توجہ کریں کہ ہم نے چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لہٰذا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس ہستی کو میں نے دیکھا ہے وہ رسول خدا کی تھی؟ ہم قسم کھا سکتے ہیں، قسم شرعی کھا سکتے ہیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم نہیں کھا سکتے، چونکہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر رکھی ہے اور ان کے جانشینوں کی بھی زیارت نہیں کر رکھی ہے۔ تو معترض نے ہم پر اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اس درس میں روایت بیان کی تھی۔ یہ معترض سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اپنی جو خیال پردازی ہے، اپنی طرف سے کچھ مطالب کو اختراع کر کے، ایجاد کر کے، یہ اپنی ناقص سوچ منتقل کرتے ہیں درسوں میں۔ عزیزان، سب سے پہلے تو میں یہاں تمام مؤمنین جو کسی بھی عالم کی، کسی بھی شخصیت کی گفتگو کو سنیں، سب سے پہلے دائرہ ادب کا لحاظ رکھنا اعتراض کرتے وقت یہ بہت ضروری ہے۔ ہم جب درسوں میں جاتے ہیں اساتید کی محفل میں تو وہاں کلاس کے اندر بھی طالب علم اعتراض کرتے ہیں اساتید کے اوپر، اور بہت شدید قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اعتراض کرتے وقت دائرہ ادب کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اعتراض سے مخاصمت کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اعتراض سے دشمنی کی بدبو نہیں آنی چاہیے، اعتراض سے عناد کی بدبو نہیں آنی چاہیے، بلکہ سوال اور اعتراض مطلب کو سمجھنے کے لیے کیا جانا چاہیے، یا جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے اس کی غلطی کو بیان کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مثلا ہم درس میں گئے، استاد نے ایک مطلب بیان کیا اور غلط مطلب بیان کیا، ہو سکتا ہے، بالاخره بشر ہے، معصوم تو نہیں ہے، ایک مطلب اس نے بیان کیا جو نادرست تھا، میں اس پر اعتراض کروں نہایت ہی ادب سے، نہایت ہی احترام سے، اور انہیں بتاؤں کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے درس پہ یہ درست نہیں ہے، اصل درست مطلب اس طرح سے ہے۔ اگر اس انداز میں بیان کروں تو یقینی بات ہے استاد متوجہ ہو جائے گا، اپنی خامی اور غلطی کی اصلاح کر لے گا۔ لہٰذا طریقہ اعتراض بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک مناسب انداز میں، مناسب الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ کا درست انتخاب ہونا چاہیے، اور پھر اعتراض ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی میں بارہا اپنی گفتگو میں اور دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ میں عقل کل نہیں ہوں، عالم علم کل بھی نہیں ہوں، یعنی میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ اس دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ میرے پاس ہے۔ یقینی بات ہے میں بھی ایک بشر ہوں، میری معلومات بھی نہایت ہی محدود معلومات ہیں، اور اگر میری جہالت کا اندازہ لگایا جائے تو میری معلومات آٹے میں ایک نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گی، یعنی نہایت ہی مختصر اور محدود معلومات۔ جیسے یہ خواتین آٹا گوندتی ہیں تو تھوڑا اس میں نمک ڈال دیتی ہیں، تو آٹے کی مقدار اور نمک کی مقدار کو اگر مقایسہ کیا جائے تو میری معلومات اس نمک سے بھی برابری نہیں کریں گی، اور مجہولات میرے سامنے بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا کبھی ہم نے عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، عالم علم کل ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ اپنی گفتگو میں، اپنے دروس میں بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی مطلب بیان کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مستند شیعہ علماء فقہا کی تحقیقات اور تعلیمات کا مطالعہ کر کے ان تحقیقات اور تعلیمات کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ چونکہ زیادہ تر ہماری کتابیں یا تو فارسی میں ہیں یا عربی میں ہیں، اور مؤمنین علم کے ایک بہت عظیم ذخیرے سے کہ جو فارسی اور عربی زبان میں ہے اس سے محروم ہے، چونکہ اردو زبان میں ان چیزوں کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا مطالعہ کیا جائے، مزید خود سے تحقیقات کی جائیں، اور ایک مستند اور مناسب مطلب آسان الفاظ میں آپ تک منتقل کیا جائے۔ یقینی بات ہے بس اوقات ہماری تحقیقات میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، مثلا آیت کا حوالہ دیتے وقت
ریفرنس دیتے وقت اشتباہ کر دیں، کوئی اور سورہ بتا دیں یا کوئی اور آیت بتا دیں، لیکن ہماری طرف سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ مطالب مستند ہوں۔ لہٰذا اس دن درس میں ہم نے روایت بطور اجمال پیش کی، یعنی روایت کا ایک فقرہ، ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا اس نے مجھے ہی مشاہدہ کیا ہے، کسی اور کو مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ محترم سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے پاس روایات نہیں ہیں، ہم من گھڑت باتیں کر رہے ہیں۔ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، ان کی طرف توجہ کریں کہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی، جس نے مجھے دیکھا۔ یہ خود رآنی کا کلمہ اس بات پر دلیل ہے کہ خود رسول خدا کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، جبکہ عالم رؤیا میں ہم نے جس ہستی کو دیکھا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رآنی کا مصداق ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے عالم بیداری میں رسول خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہو، کہاں دیکھا ہو؟ فی المنام میں، عالم رؤیا میں، فقد رآنی، تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ یعنی اس نے پہلے مجھے بیداری میں دیکھا، اب وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے کسی قسم کا شبہ، کسی قسم کا خیال، کسی قسم کا گمان نہیں ہے، یقین ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے بیداری میں۔ پھر مجھے عالم رؤیا میں اس نے مشاہدہ کیا کہ میری وہی شکل و شمائل، وہی صورت اور وہی خوبصورت چہرہ ہے۔ تو جس نے مجھے منام میں یعنی خواب میں دیکھا ہے فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ، ہم کیوں ایسے کہیں کہ آپ ہی کو دیکھا ہے؟ چونکہ رسول خدا پھر آگے دلیل بیان کرتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، چونکہ شیطان میرا تمثل اختیار نہیں کر سکتا ہے، یعنی میری صورت میں شیطان ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عالم رؤیا میں اگر آپ نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر آگے رسول خدا فرماتے ہیں وَلَا بِأَحَدٍ مِّنْ أَوْصِيَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جتنے بھی میرے اوصیاء ہیں، اس نے اگر عالم رؤیا میں ان اوصیاء میں سے کسی ایک کو دیکھا ہے تو انہیں ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے، چونکہ میرے اوصیاء کی صورت بھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صراط مستقیم نامی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 155 پر یہ روایت موجود ہے۔ میں نے خود اس کتاب سے اس روایت کو ریفرنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر دوسری روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس روایت میں بھی رسول خدا فرماتے ہیں من رآنی فی منامہ، جو مجھے اپنے خواب میں مشاہدہ کرتا ہے فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ لأن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، چونکہ شیطان میری صورت کو تمثل نہیں کر سکتا، یعنی میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، نہ عالم رؤیا میں نہ عالم خیال میں۔ شیطان ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ پھر آگے روایت میں ہے وَلَا فی صورت احد من اوصیائی، یعنی میرے اوصیاء میں سے بھی کسی وصی کی صورت کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہاں روایت ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس روایت کا ایک آگے والا ذیل جو ہے وہ میں نے اور کسی روایات کی طرف اگر توجہ جو کی ہے تو میں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور بہت خاص نکتہ ہے وَلَا فِي صُورَةِ أَحَدٍ مِّن شِيَعَتِهِمْ، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کے شیعوں میں سے کسی شیعہ کی تصویر کو بھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ یقینی بات ہے یہ میرے جیسے شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خواص کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے کسی خاص واقعاً ولی الہی کی زیارت کر رکھی ہے، عالم رؤیا میں جب وہ جائے گا تو وہی ولی اس کے سامنے آئے گا، شیطان اس ولی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ روایت ہے جامع الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح روایت ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا اس نے مجھے ہی مشاہدہ کیا ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فإن الشیطان لا يتصور فی صورتی، چونکہ شیطان میری صورت کو
تصور میں نہیں کسی کے لا سکتا۔ اے فی الخیال و فی المنام، یعنی شیطان کسی کے خیال میں میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے، یا شیطان کسی کے خواب میں میری صورت اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ یہ روایت ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے۔ پھر اب آگے روایت آپ کی خدمت میں رسول خدا سے نقل کرتا ہوں، من رعانی فقد رعانی فإن الشیطان لا یتشبہ بی، شیطان میرا تشبہ اختیار نہیں کر سکتا، پس جس نے مجھے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا ہے اس نے مجھے ہی مشاہدہ کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا ہے۔ کنز الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہاں 2 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں جو مشابہ ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں، 2 مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، ایک چھوٹے سے کلمے کا بیچ میں تفاوت ہے۔ مثلا من رعانی نائمن، جس نے عالم رؤیا میں مجھے مشاہدہ کیا ہو، فکأنما رعانی یقظان، گویا اس نے مجھے بیداری میں مشاہدہ کیا ہے۔ یہاں بیداری کا کلمہ موجود ہے، جس نے مجھے عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا، گویا اس نے رؤیا میں مشاہدہ نہیں کیا بلکہ بیداری میں مشاہدہ کیا ہے۔ پس اگر کوئی شخص بیداری میں رسول خدا کو دیکھتا ہے تو رسول خدا کو بیداری میں دیکھنے سے، رسول خدا سے اگر کوئی وہ بات سنتا ہے تو وہ بات اس کے لیے شرعی طور پر حجت رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر عالم رؤیا میں اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہے تو جو بات رسول خدا نے عالم رؤیا میں بتائی ہے وہ شرعی طور پر حجت ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رات کو خواب میں جو شخصیت آئی ہے وہ رسول خدا ہے، لہٰذا جو بات بیان کر کے گئی ہے وہ حجت ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ایسے، اسی لیے کہتے ہیں کہ رؤیا حجت نہیں ہے۔ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ کنز الفوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے۔ اب بحار الانوار میں یہی روایت جو ہے وہ جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 211 پر موجود ہے، لیکن اس میں فکأنما کا کلمہ موجود نہیں ہے۔ من رعانی نائمن، جس نے نیند کی حالت میں مجھے دیکھا ہو، رعانی یقظان، اس نے مجھے بیداری میں دیکھا ہے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ روایات موجود نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، بات حجیت رؤیا پر ہو رہی ہے، یعنی خواب حجت ہیں یا خواب حجت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے عالم رؤیا میں رسول خدا کی زیارت کی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا خواب حجت ہے؟ یعنی عالم رؤیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کو بتا کر جاتے ہیں کہ نماز کی تیسری رکعت میں 3 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھا کرو، سوال ہے عالم رؤیا میں اس نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا اس پر واجب ہے کہ 3 مرتبہ تسبیحات 4 کو پڑھے؟ تو کہیں گے کہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس وجہ سے واجب نہیں ہے چونکہ اس نے رسول خدا کو بیداری میں مشاہدہ نہیں کیا ہے، نہیں معلوم کہ وہ ہستی جو عالم رؤیا میں آئی تھی وہ رسول خدا ہی تھے، یا ممکن ہے اللہ کا کوئی اور ولی ہو جسے یہ نہ پہچانتا ہو اور یہ تصور کر رہا ہو، گمان کر رہا ہو کہ وہ رسول خدا کی ہستی ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ خواب حجت نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابی جس نے رسول خدا کو عالم بیداری میں مشاہدہ کیا ہے، اسے اگر عالم رؤیا میں رسول خدا آ کر ایسا کوئی مطلب بیان کریں تو وہ اس کے لیے حجت ہے، اس پر عمل کرنا اس پر واجب ہے، ایسے ہی جیسے بیداری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعلیم دی ہو۔ تو دیکھیں دونوں باتوں میں بہت ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے، لہٰذا توجہ کریں۔ ہر شخص ان باتوں کو آسانی سے ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، نہایت دشوار باتیں ہیں۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتملہ الا 3، یعنی ہماری احادیث صعب یعنی دشوار ہیں، مستصعب ہیں اور انہیں ہر کوئی تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مگر 3 افراد ایسے ہیں جو ان احادیث کو تحمل کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، انہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کون؟ نبی مرسل، یعنی وہ اللہ کا نبی ہے جسے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، وہ ان مطالب کو تحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ او ملک مقرب، یا فرشتہ ہے کہ جو اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، وہ ان مطالب کو اور ہماری احادیث کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ او عبد، یا ایک ایسا بندہ ہے امتحن اللہ قلبہ للایمان، ایسا مومن جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے رکھا ہے اور وہ امتحان پاس کر چکا ہے،
وہ ہماری احادیث کو جو ہے وہ درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ یہ مختصر البصائر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 332 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس روایت میں کلمہ جو صعب مستصعب استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بحثیں کی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صعوبت یعنی دشواری کا مطلب یہاں علمی دشواری ہے، یعنی ہمارے احادیث میں جو مطالب بیان کیے جاتے ہیں وہ نہایت علمی ہیں، نہایت دقیق ہے۔ ہر شخص ان علمی مطالب کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، دین کی سوجھ بوجھ اس میں ہونی چاہیے، لیکن دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہر شخص ہماری احادیث کو سمجھ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کا سینہ نورانی ہونا چاہیے تاکہ وہ صادق آل محمد اور امام باقر علیہ السلام کی روایات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا اس کا قلب سلیم ہو، یعنی اس کا نفس ناطقہ پاکیزہ ہو، یعنی اس نے اپنے نفس ناطقہ کو آلودہ نہ کر رکھا ہو گناہوں سے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ نیک اخلاق سے خود کو آراستہ کیے ہو۔ اگر یہ خصوصیات اس میں پائی جائیں گی تب جا کر وہ ہماری احادیث میں پوشیدہ خزانوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک یہ احتمال علماء نے بیان کیا ہے اس صعب مستصعب سے متعلق۔ دوسرا احتمال جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، دشواری جو بیان کی جا رہی ہے وہ دشواری فہم میں نہیں ہے بلکہ قبول کرنے میں ہے، یعنی میں نے حدیث سمجھ لی ہے، مجھے معلوم ہے کہ امام محمد باقر کیا کہہ رہے ہیں، امام صادق آل محمد کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کی مراد سمجھ چکا ہوں، لیکن اسے تحمل کرنے کی اور اسے برداشت کرنے کی میرے اندر توانائی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ روایات ایسی ہیں جن میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے فضائل موجود ہیں، اور ہر کسی میں امیر المؤمنین کے فضائل کو تحمل کرنے کی، برداشت کرنے کی توان اور صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ فوراً کہہ دیں گے جی حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث معیار علمی کے مطابق نہیں ہے۔ بھئی آپ نے کون سا علم پڑھ لیا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث معیار علمی کے مطابق نہیں ہے؟ برداشت کرنا فضائل آل محمد کو یہ ہر کسی کے توان میں نہیں ہے۔ لہٰذا صعب مستصعب سے مراد یہاں یہ ہے کہ ان کے فضائل اس قدر سنگین ہیں، اس قدر دقیق ہیں کہ ہر کوئی انہیں تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پس انسان مومن کا پہلے امتحان ہونا چاہیے، اور اس امتحان کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اگر کامیاب ہوا ہے تو قال الصادق و قال الباقر کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر کامیاب نہیں ہوا تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا رؤیا اور منامات کی بحث نہایت ہی پیچیدہ بحث ہے۔ خواب میں ایک شخص کہتا ہے میں نے رسول خدا کو دیکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرے بعد تم نبی ہو گئے۔ بالفرض اگر ایسا کوئی شخص کہتا ہے تو اب آپ کہیں کہ چونکہ اس نے رسول خدا کو دیکھا لہٰذا اس کا خواب حجت ہے، لہٰذا یہ اب رسول خدا کے بعد نبی ہے۔ کس عقل مند نے یہ آپ کو تعلیم دے دی ہے؟ ہر خواب حجت نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے تو ہم آپ کو ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ توجہ کریں۔ کسی عالم نے نہیں کہا اس مطلب کو جو اس معترض نے بیان کیا، لہٰذا ضروری ہے۔ مثلا ابھی آپ یہ دیکھیں، یہ فیصل آبادی ملعونہ جو کہہ رہی ہے کہ عالم رؤیا میں خوابوں میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں الہام ہوتے ہیں، ہمیں بشارتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کی نبی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ لہٰذا بالخصوص کلام معصوم کو اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عالم رؤیا میں معصوم سے یہ جملہ سنا ہے، رسول خدا سے سنا ہے، یا ائمہ معصومین میں سے کسی سے سنا ہے، لہٰذا حجت شرعی رکھتا ہے، اس کے اوپر اب عمل ہونا چاہیے، میری اپنی ذات کے لیے نہ اس کی اپنی ذات کے لیے حجت ہے، نہ کسی اور کے لیے حجت ہے۔ لہٰذا اسی لیے تو کہا کہ جو شخص بیداری میں ان ہستیوں کو دیکھے گا ان کے لیے حجت ہے۔ وہ عالم رؤیا میں اگر ان ہستیوں کو دیکھے تو یقین کر لے کہ یہی ہستیاں تھیں، کوئی دوسرے نہیں تھا۔ اور اگر اس نے بیداری میں نہیں دیکھا اور ویسے بھی نہیں دیکھا تو اس کو کیا معلوم کہ ان ہستیوں میں سے کون سی ہستی آئی ہے؟ واقعاً یہی ہستیاں تھیں یا کوئی اور نورانی ہستی تھی؟ ممکن ہے اس نے حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھ لیا ہو، ممکن ہے اس نے جو ہے وہ کسی اور فرشتے کو خواب میں دیکھ لیا ہو، کیسے معلوم کہ اس نے کس کو دیکھا ہے؟ لہٰذا حجت نہیں ہے، خواب مطلقاً حجت نہیں ہے، حجیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تو مطالب بیان کر رہے ہیں، مگر یہ کہ انسان جو ہے اس کے خواب دیار مرسلات سے ہیں، مگر یہ کہ انسان کے خواب رویائے صادقہ ہیں، مگر یہ کہ انسان جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کے خواب استثنائی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلا ہم نے اس درسوں میں واقعہ بھی محقق حلی کا بیان کیا۔
محقق حلی کی عادت ہے کہ مسجد میں نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی غیر ممیز بچہ اگر مسجد میں داخل ہونا چاہے تو اسے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیتے تھے، کہتے تھے واپس گھر چلے جاؤ۔ عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلی ایسا نہیں کیا کرو، بچوں کو مسجد میں آنے دو۔ اچھا، یہ خواب دیکھ لیا، اگلے دن پھر محقق حلی دروازے پر کھڑے ہو گئے اور بچوں کو آنے سے روک دیا۔ اب رات کو تو امیر المومنین نے منع کیا ہے اس کام سے، لیکن پھر آج محقق حلی وہی کام کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اگلے دن پھر عالم رؤیا میں امیر المومنین آئے اور کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ بچوں کو مسجد میں آنے دو، کیوں ان کو روکتے ہو؟ اگلے دن پھر محقق حلی نے بچوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تیسرے دن عالم رؤیا میں امیر المومنین پھر تشریف لائے اور نہایت ہی غضبناک کیفیت میں کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، آپ مسجد میں بچوں کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ کی خود احادیث صحیح السند ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن احادیث میں خود آپ ہستیوں نے فرمایا ہے کہ غیر ممیز بچے کو مسجد میں نہ آنے دو۔ خواب حجت نہیں ہے، لیکن وہ روایات جو مستند ہم تک پہنچی ہے وہ حجت ہے، لہٰذا میں غیر حجت چیز پر ایک حجت چیز کو کیسے فدا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے خواب پر عمل نہیں کروں گا۔ آپ اگر 100 مرتبہ بھی عالم رؤیا میں مجھے آ کر کہیں گے تب بھی میں ان احادیث پر عمل کروں گا جو صحیح سلسلہ سند سے مجھ تک پہنچی ہیں، لہٰذا میں اس خواب پر جو حجت نہیں ہے اس کی اعتبار نہیں کروں گا۔ تو امیر المومنین کہا کہ انہوں نے عالم رؤیا میں مجھے کہا کہ انتا محققن، کہ تم محقق ہو۔ اب یہاں اس درس میں ہم یہ بات بیان کر چکے کہ محقق حلی کا خواب قرائن سے معلوم ہو رہا تھا کہ رویائے صادقہ ہے، چونکہ ایک ایسے واقعے کی خبر دی جا رہی ہے جو واقعے میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور پھر محقق حلی نے بیداری میں امیر المومنین کو نہیں دیکھا ہے، لیکن چونکہ رویائے صادقہ ہے، ایک فقیہ کا خواب ہے، تو اس کا خواب میں آنے والی شخصیت جو ہے وہ احتمال قوی ہے امیر المومنین ہو، لیکن پھر بھی چونکہ خواب حجت نہیں ہے، احتمال پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو اعتبار سے گرا دیا، اور چونکہ مقابل میں نص صریح موجود ہے اور نص بھی سلسلہ سند صحیحہ سے آئی ہے، لہٰذا وہاں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو عزیزان محترم، ہر کوئی شخص اٹھ کر اگر یہ دعویٰ کرے کہ رات کو مجھے خواب میں فلاں ہستی نے آ کر یہ بشارت دی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں مکلف کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس خواب کا اعتبار نہ کروں۔ اس شخص کی خود کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان خوابوں کا اعتبار نہ کرے اور ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے، نہیں کہے کہ یہ خواب میرے حجت ہیں۔ لہٰذا وہ افراد کے جو اللہ کے ولی ہیں، وہ افراد جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو رویا صادقہ دکھائی دیتا ہے، جن کے پاس ایسے قرائن اور ضوابط موجود ہیں، جو خواب کی تعبیر کو بہتر جانتے ہیں، جو بیان کر سکتے ہیں کہ خواب میں آنے والی شخصیت کون سی شخصیت تھی، اگر ان کا رؤیا حجت ہے، ان کا خواب حجت ہے، تو خود ان ہستیوں کے لیے حجت ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ آج کی ہماری تمام گفتگو جو ہے وہ انہی مباحث میں گزر گئی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا اصلی مطلب بھی آپ کی خدمت میں جلدی سے بیان کر دیں۔ ہم نے آج درس میں آپ کی خدمت میں جس مطلب کو بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ بس اوقات انسان دیوانہ ہوتا ہے۔ آپ نے معاشرے میں مختلف ایسے افراد مشاہدہ کیے ہوں گے جو دیوانے ہیں، جن کی عقل درست کام نہیں کرتی ہے، جنہیں پاگل خانے میں جمع کروایا جاتا ہے، مینٹل ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا ہے، یا ایسی جگہوں پہ ان کو جمع کروا دیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ گفتگو میں ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا نفس ناطقہ دیوانہ ہوتا ہے یا انسان کا جسم دیوانہ ہوتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا بیمار ہوتا ہے اور کون دیوانہ ہوتا ہے؟ یہاں قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیتے ہیں کہ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 8 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خوب، اب اس آیت سے ہم کیسے استدلال کریں گے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی نفس اور اس ذات کی کہ جس نے اس نفس کو معتدل کیا ہے، ہمیں اس ذات کی بھی قسم ہے، یعنی نفس کی بھی قسم ہے، وَنَفْسٍ، نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو اعتدال بخشا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نفس معتدل ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس ذات نے اس نفس کو الہام کیا ہے، فجور کا بھی
اور تقوی کا بھی، یعنی اس کو بدکاریوں کی بھی تعلیم دے دی گئی ہے اور اس کو بدکاریوں سے بچنے کی سمجھ بھی دے دی گئی ہے، اس کو برائی کی بھی تعلیم دے دی گئی ہے اور برائی سے بچنے کا راستہ یعنی تقوی، اچھائی، یہ بھی اس کو تعلیم دے دی گئی ہے۔ پس اس کو اعتدالی کیفیت جو ہے نا وہ خداوند متعال نے نفس کو عطا کیا ہے، نہ افراط نہ تفریط، وسط کا راستہ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو اعتدال دیا ہے، اس کو بگڑنے نہیں دیا ہے، اس کے تعادل کو خراب ہونے نہیں دیا ہے، اسے دونوں چیزوں کی تعلیم دے دی ہے۔ پس اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے نفس کو متعادل خلق فرمایا ہے، تعادل کی حالت میں خلق فرمایا ہے، اور پھر خداوند متعال نے اس کو فجور کی بھی تعلیم دے دی اور تقوی کا بھی الہام خداوند متعال نے اس نفس کو عطا کر دیا ہے۔ پس نفس فجور کو بھی پہچانتا ہے اور تقوی کو بھی پہچانتا ہے، لہٰذا اگر ایک بچہ پیدائش کے فوراً بعد جنگل میں گم ہو جاتا ہے اور ٹارزن بن جاتا ہے، وہیں پہ جوان ہوتا ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اس کی ہدایت کون کرے گا؟ اس کی ہدایت اس کا پیغمبر باطنی کرے گا، وہاں تو کوئی نبی نہیں ہے، اس کو خداوند متعال نے عقل دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خداوند متعال نے اس جنگل میں موجود انسان کو بھی اعتدال عطا کیا ہے نفسانی اعتبار سے، خداوند متعال نے اسے فجور کا بھی الہام دے دیا ہے، تقوی کا بھی الہام دے دیا ہے، لہٰذا وہ اس کی ہدایت کرے گا کہ راہ راست کون سا ہے، راہ باطل کون سا ہے، اور اسی ہدایت کے مطابق اس کا محاسبہ اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پس انسان کو اگر آپ مشاہدہ کریں تو بعض انسان ایسے ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہے، مثلا آپ اپنے اطراف میں دیکھیں افراد موجود ہوں گے جن کو غصہ آتا ہے، ان کی رفتار کا مطالعہ کریں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، آپ مشاہدہ کریں، ہر آدمی کی ایک مختلف کنڈیشن ہوتی ہے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو غصے کی حالت میں گفتگو نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو نہیں معلوم۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کا جسم غصے میں کانپنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بالکل سرخ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں، اور اگر بولتے بھی ہیں تو درست کلام کو تلفظ نہیں کر پاتے ہیں، لڑکھڑاتی ہے ان کی زبان، یا اپنا ما فی الضمیر درست بیان نہیں کر سکتے چونکہ زبان ان کے اختیار میں اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک نارمل انسان جب غصے میں آ جائے، اس کے بدن پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو کہ وہ غضبناک ہے، تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر درست بیان نہیں کر پاتا ہے۔ تو ایک غصے کی حالت میں انسان کی یہ کیفیت ہو تو وہ انسان جو دیوانہ ہے اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ بھی تو ایسی ہی ہے نا۔ تو بس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے نفس کو معتدل خلق کیا ہے، اسے فجور و تقوی کی تعلیم دے دی ہے، الہام کر دیا ہے، تو انسان ہے اس کا نفس جو ہے وہ بالکل معتدل ہے، لیکن یہ نفس معتدل جب اس کا بدن اعتدال سے خارج ہو جائے تو یہ نفس معتدل اس بدن سے درست استفادہ نہیں کر سکے گا، جیسے غضب کی حالت میں یہ نفس اس بدن سے درست استفادہ نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، بات نہیں کر پا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عامل ہے کہ جس نے اس نفس کو یا اس بدن کو اعتدال سے خارج کیا ہے؟ نفس تو معتدل ہے، بدن کو کس نے اعتدال سے خارج کیا ہے؟ بدن کو اعتدال سے خارج کرنے والا انسان کا وہمی تصورات ہے، ایک یا بیرونی عوامل ہیں کہ جن عوامل کی وجہ سے انسان کا مغز درست کام نہیں کرتا اور درست کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور نفس ناطقہ ان اعضاء کا درست استعمال نہیں کرتا ہے، یعنی وہ شخص دیوانہ ہے، وہ دیوانہ شخص خود آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ درست ہے، وہ کہے گا نہیں غلط ہے، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ درست نہیں ہے، جب وہ تھوڑا نارمل کیفیت میں آئے، لیکن کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے انسان کے نفس کے تعادل کو بیان کیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ انسان کے نفس کو ہم نے برائی بھی بتا دی ہے، اچھائی بھی بتا دی ہے، تعادل برقرار کرنا
بیلنس کرنا یہ نفس کا کام ہے. ہم نے دونوں چیزیں ان کو بتا دی ہیں اور نفس کو بیلنس میں رکھا ہے. اب انسان کا بدن ہے کہ اگر وہ غیر متعادل ہو جائے، بیلنس کھو بیٹھے، تو نفس ناطقہ اس بدن کا درست استعمال نہیں کر سکتا، جیسے غضب کی حالت میں درست استعمال نہیں کر سکتا، غصے کی حالت میں جیسے درست استعمال نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح آپ مشاہدہ کریں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ تھکاوٹ میں مبتلا ہوں. اب ایسے میں اگر کوئی مجھے کہے کہ سپیچ دو، لیکچر دو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، تو میں نہیں دے سکوں گا، لیکچر نہیں دے سکوں گا. کیوں؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں. لہٰذا مجلس پڑھنے سے پہلے بھی خطیب حضرات کے لیے شرائط میں ایک شرط ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے تندرست ہونے چاہیے، یعنی انہوں نے بالکل آرام کیا ہو. یہ جو خطیب حضرات 10 گھنٹے کا سفر کر کے مجلس پڑھتے ہیں، جا کر پھر وہاں سے نکلتے ہیں، اگلے 10 گھنٹے کا سفر کر کے اگلی جگہ پر مجلس پڑھتے ہیں، ان کے بانیوں کو چاہیے ایسے خطیبوں سے استفادہ نہ کریں، کیونکہ ان کی حالت متعادل نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ انسان کے بدن کو ریسٹ ملنا، سکون ملنا یہ بہت ہی ضروری ہے. اور اگر کسی خطیب کا بدن تعادل میں نہ ہو، یعنی ریسٹ اس کو نہ ہو، تو ایسا خطیب اگر سپیچ دے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ مطالب میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور کرے گا. لہٰذا اگر میں تھکا ہوا ہوں، میرا بدن تھکا ہوا ہے، تو میں سوچ درست رہا ہوں، لیکن چونکہ بدن مادی ہے، تھکاوٹ میں مبتلا ہے، تو میری زبان میرے بدن کا درست ساتھ نہیں دے گی. سوچ درست ہے لیکن درست تلفظ نہیں کر پا رہا ہوں، درست مطالب کو منتقل نہیں کر پا رہا ہوں. بار بار جو ہے وہ مجھے تھکاوٹ کی کیفیت کا اظہار ہوگا. بعض اوقات تو آپ یوں بھی مشاہدہ کریں کہ آدمی بات کر رہا ہے، ساتھ ساتھ نیند بھی لے رہا ہے، یوں اس کا سر بھی جھک رہا ہے. جیسے ڈرائیور حضرات بس اوقات گاڑی چلا رہے ہیں، 100 کی سپیڈ سے 200 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں اور اونگ بھی رہے ہیں، نیند بھی کر رہے ہیں. بس اوقات ایسے ڈرائیور جو وہ اسی حالت میں خواب بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹ بھی کر لیتے ہیں. تو ایسی حالت میں انسان لیکچر نہیں دے سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کس کی ہے؟ نفس ناطقہ تھکا ہوا ہے یا بدن تھکا ہوا ہے؟ کہیں گے بدن تھکا ہوا ہے. جب بدن تھکا ہوا ہے تو نفس ناطقہ ایک تھکے ہوئے بدن کا درست استعمال نہیں کر سکتا، تو ایک دیوانے کے بدن کا کیسے استعمال کرے گا؟ ایک غضبناک حالت میں جب بدن ہوتا ہے تو نفس ناطقہ اس کا درست استعمال نہیں کر سکتا، تو ایک دیوانے حالت میں اور کیفیت میں اس بدن کا کیسے استعمال کرے گا؟ پس معلوم ہوا کہ انسان کا نفس ناطقہ دیوانہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفس ناطقہ جسم سے رابطے میں رہتا ہے اور جسم کے اعضاء کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اعضاء میں خلل ایجاد ہو چکا ہے، لہٰذا نفس ناطقہ بدن سے درست استفادہ نہیں کر پائے گا. وہ شخص حرکات و سکنات انجام دے رہا ہے، لیکن وہ حرکات و سکنات نفس ناطقہ کے مطمع نظر نہیں ہیں، دیوانوں والی حرکات ہیں. کلمات زبان سے جاری کر رہا ہے لیکن وہ کلمات نفس ناطقہ کے نہیں ہیں، وہ ہڑبڑا رہا ہے، نہیں معلوم کیا کہہ رہا ہے، نامتعادل قسم کی گفتگو کر رہا ہے. تو یہ درواقع بدن میں ایک خلل ایجاد ہوا ہے. اب سوال ہے کہ ایسے بندے کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ اگر اطباء کے پاس جائیں تو ڈاکٹر پہلی کام کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اس کے لیے ایسی دوائیاں تجویز کرے گا کہ جو اس کے بدن کو ریلیکس کرے، اس کے مائنڈ کو جو ہے وہ ریلیکس کرے، نارمل حالت میں اس کے مائنڈ کو اور اس کے ذہن کو لانے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے بدن کو نامتعادل حالت سے تعادل کی حالت میں واپس لایا جائے. اور جب تعادل کی حالت میں واپس آ جائے گا اس کا بدن، تو اب نفس ناطقہ اس بدن کی گرفت کو اور مہار کو سنبھال لے گا اور اس کو درست کنٹرول کرے گا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو دیوانے ہوتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، بیدار رہتے ہیں. بیداری کے نتیجے میں ان کا بدن تھک جاتا ہے، وہ ہڑبڑاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے سوئیں تو وہ گویا کہ ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں. تو ایسے میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ انہیں نیند کی گولیاں دیتے ہیں. ایک مخصوص مقدار میں، ایک حد میں ان کو دوائی دی جاتی ہے تاکہ یہ رات کو ریلیکس کریں، آرام سے نیند اپنی پوری کریں. جب بدن پوری نیند اپنی جو اس کے لیے معین کی گئی ہے وہ پوری کرے گا تو سکون محسوس کرے گا. پھر یہ اس کو تعادل میں لانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں وہ افراد کے جو بہت زیادہ آرزوئیں رکھتے ہیں، بہت زیادہ لالچی قسم کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی تمنائیں ہیں. مثلا نوجوان ہے، کہے گا میں نے گاڑی لینی ہے، ابھی فلاں نسل کی، فلاں قسم کا موبائل ہونا چاہیے، فلاں قسم کی گھڑی ہونی چاہیے، فلاں قسم کا یہ. اور جب وہ اپنی آرزوؤں پر نہیں پہنچتے ہیں
تو افسوس کھاتے ہیں، حسرت کھاتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا مسائل ہے۔ یہاں سے ایسے افراد نارمل حالت سے اپنا تعادل کھونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیوانگی کا پہلا سٹیپ ہے اور پہلی سٹیج ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے وسائل کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں نہیں گاڑی خرید سکتا ہوں تو مجھے گاڑی کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے، اور اگر گاڑی نہیں مل رہی ہے تو افسوس نہیں کھانا چاہیے، یا میرے اگر وسائل نہیں ہیں جن چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں فکر کرنی چاہیے۔ بس اوقات انسان جو ایسی فکریں کرتا ہے کہ مجھے مثلا فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک جو ہے وہ 2 کنال کا پلاٹ مل جائے، اور پھر اسی کے لیے سارا دن سوچتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا، تتبع کرتے رہنا، ادھر ادھر سے مانگتے رہنا، پھر میرے پاس فلاں نسل کی گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ جو حسرتیں انسان کے اندر ہے، امیروں کو دیکھتا ہے اور امیروں کی حسرتیں یہ غریب آدمی کھا رہا ہے اور پھر افسوس کھاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ افراد اس حسرتوں سے، اس آرزوؤں سے، اس بلند پروازی سے، یہ افراد آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، اور یہ افراد دیوانگی کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم یہیں سے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، آرزوؤں کے پورا نہ ہونے کی نتیجے میں۔ لہٰذا یہ زیادہ سوچتے رہیں گے، زیادہ فکر کرتے رہیں گے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے افراد ہڑبڑاتے رہتے ہیں، خود آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے پاگل پن کا پہلا سٹیپ ہے۔ لہٰذا ان کو یہیں سے ایک ایسے ڈاکٹر کی طرف لے جانا چاہیے کہ جو ان کو تعادل کی حالت میں لے کر آئے اور ان کا ابھی سے علاج کرے، وگرنہ ان کی حالت بگڑتی جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو دیوانے جو ہیں نا افراد، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک افراد ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے ایک قسم کو جنون دائمی۔ یہ افراد مستقل بیمار ہیں، انہیں پاگل خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے تاکہ وہیں پہ دوائی کھائیں، وہیں پہ اپنی زندگی بسر کریں۔ ان کو ڈاکٹر اب تعادل میں اور نارمل حالت میں لانے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا جنون جو ہے وہ مقطعی ہے، اسے جنون ادواری کہتے ہیں ہماری فقہ کی اصطلاح میں، کہ یہ 1 گھنٹہ دیوانہ ہے، 2 گھنٹے صحیح ہے، نارمل ہے۔ تو اب یہ جو 1 گھنٹہ دیوانہ ہے، اس میں ممکن ہے یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرے، عجیب و غریب قسم کے کام کرے، پھر وہ اس کی حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ مقطعی ہے۔ لہٰذا فقہی احکام بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ اگر شخص دیوانہ ہے تو اس دیوانگی کی حالت میں اگر وہ کوئی جرم انجام دیتا ہے تو اس کے اوپر اس جرم کی سزا نہیں ہے، درست ہے۔ یہ ان افراد کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے متولی ہیں وہ اس کو کنٹرول کریں، یا اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں، یا اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں۔ اس فرد کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی اور اس فرد کو سزا نہیں ملے گی جو دیوانہ ہے۔ اس کو نارمل حالت میں آنے دیں۔ اگر نارمل حالت میں جرم کرتا ہے اور پھر سزا سن کے دیوانہ ہو جاتا ہے تو سزا جاری کرنے سے پہلے جو ہے وہ توقف کیا جائے گا تاکہ نارمل ہو، پھر اسے سزا دی جائے، اور سزا اس کی نارمل حالت میں اس کے اوپر جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ بس ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے آج کی کا کہ انسان کا نفس ناطقہ جو ہے وہ معتدل ہے۔ نفس ناطقہ جو ہے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا بدن جو ہے وہ جب حالت اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے تو نفس ناطقہ کی تدبیر کو کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا جسم کے اعضاء یعنی زبان یعنی ہاتھ اور یہ جو ذہن ہے، جو مائنڈ ہے، یہ نفس ناطقہ کی کنٹرول سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان ایسے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ نفس ناطقہ ممکن ہے بس اوقات بد اخلاقی کی وجہ سے اعتدال کی حالت سے خارج ہو جائے، اور جب اعتدال کی حالت سے خارج ہو جائے گا تو یہاں کہا جائے گا کہ نفس ناطقہ فی حد ذات یعنی خلقی اعتبار سے درست ہے، معتدل ہے، لیکن اس کی یہ جو حالت ہے یہ ایک عارضی خلقی حالت ہے، ایک بد اخلاقی کی وجہ سے اس حالت میں یہ مبتلا ہوا ہے۔ یہاں اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ انسان کی وہمیات کیا یہ باعث نہیں بنتی ہیں کہ نفس ناطقہ جو ہے وہ حالت اعتدال سے خارج ہو جائے، یعنی وہم انسان کو حالت اعتدال سے خارج نہیں کرتا؟ ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو بیان کیا ہے کہ انسان یہ جو تصورات کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کے وہم ہے نا۔ امیری کا تصور کرنا، امیری ایک مفہوم ہے نا، اس کا انسان تصور کرے کہ میں غریب ہوں، امیر جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، شاہانہ زندگی، ٹھاٹھ باٹ والی زندگی۔ اگر ہم کہیں کہ نفس ناطقہ غضب کی حالت میں حالت اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، اگر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ نفس ناطقہ حالت غضب میں اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے تو انسان کی ذات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، آیا ایسے ہے؟ یا انسان غضب کی حالت میں معتدل جو ہے وہ نہیں رہتا ہے، اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو جب انسان غضب کی حالت میں اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے اور جب اس کا غضب ختم ہو جائے تو وہ نارمل ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے ہم نہیں کہہ سکتے
کہ جب دیوانگی آئے تو وہ نفس ناطقہ پر یہ دیوانگی عارض ہو جاتی ہے اور وہ حالت اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر جب دیوانگی ختم ہو جاتی ہے جنون ادواری کی بنیاد پر تو یہ دوبارہ نارمل حالت میں واپس لوٹ آتا ہے۔ تو بس اس اعتراض کرنے والے نے اگر یہ اعتراض کیا ہو کہ جس طرح غضب میں انسان نارمل حالت سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا نفس ناطقہ گویا کہ بیمار ہو گیا اور نارمل حالت سے باہر نکل گیا ہے، تو اسی طرح دیوانگی کی حالت میں بھی نفس ناطقہ جو ہے وہ نارمل کنڈیشن سے باہر نکل چکا ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک انسان غضب کی حالت میں مبتلا ہے یا جنون کی حالت میں مبتلا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نارمل حالت میں واپس لوٹے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی کوئی نارمل حالت ہے کہ جس کی طرف آپ اسے لے کر جا رہے ہیں؟ اگر نارمل حالت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی نارمل حالت تو ہونی چاہیے نا، کہ آپ کہیں کہ یہ یہاں پہ آ جائے تو نارمل ہو جائے گا، یہاں سے اگر ہٹ گیا تو اب نارمل ہے۔ لیکن وہ حد تو ہونی چاہیے۔ اگر وہ حد درست ہے، اعتدال میں ہے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نفس ناطقہ فی حد ذات معتدل ہے، اس کا جسم اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ جب آپ نفس ناطقہ کے اختیار میں لے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ معتدل ہے۔ لہٰذا پس نفس ناطقہ جو ہے وہ اعتدال سے خارج نہیں ہو رہا بلکہ بدن اعتدال سے خارج ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر انسان غم میں مبتلا ہے تو غم کے اسباب کو تلاش کیا جاتا ہے، ایسی چیزیں جو غم کا سبب بن رہی ہیں، ان اسباب کو اگر جسم سے دور کر دیا جائے تو انسان کے بدن سے غم برطرف ہو جائے گا۔ جب غم برطرف ہو جائے گا تو انسان کی حالت جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ نفس ناطقہ اپنی جگہ پر اعتدال میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ غم میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ بدن ہے کہ جو ایک کیفیت میں غضب کی مبتلا ہو رہا ہے، جنون کی کیفیت میں مبتلا ہو رہا ہے، غم کی کیفیت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ اسے اعتدال پر لاتے ہیں دوائیوں کے ذریعے سے، اس کے غم کے اسباب کو دور کرتے ہیں، اس کے غضب کے اسباب کو دور کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی نارمل جو خط ہے، جو نارمل لائن لگائی ہوئی ہے، لکیر جو لگائی ہوئی ہے، اس نارمل لکیر پر یہ آ کر کھڑا ہو جائے تاکہ جو اب نارمل حالت جو ہے اس سے وہ باہر نکل آئے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ جو ہے انسان کا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ مشکلات میں نہیں آتا، بلکہ اس کا بدن ہے جو دیوانگی میں اور جنون میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ہماری آج کی تمام بحث تھی اور کافی طولانی بحث ہو گئی، چونکہ ہم نے شروع میں وہ بندے خدا کا اعتراض بھی بیان کیا اور کافی تفصیل سے اس پر گفتگو کی، اور وہ بھی مفید گفتگو تھی۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں ہے، آپ اپنے سوالات کھل کر بیان کریں، اچھی طرح سے بیان کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جواب دیں، لیکن بسا اوقات ممکن ہے ہماری کہیں سے غلطی ہو تو ہمیں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی آر، کوئی پشیمانی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی غلطی کو بے بانگ دہل ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی ہم سے مطلب کو بیان کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں، اور پیشہ پیش آپ کو عید سعید فطر کی مناسبت سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔